الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اما بعد بزرگوں اور دوستو، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ شعبان بہت ہی عظمت والا اور بہت ہی برکت والا مہینہ ہے، اور اس میں ایک رات جس کو شب برات کے ساتھ ہم تعبیر کرتے ہیں، وہ بہت ہی فضیلت والی رات ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ بہرحال اس کی فضیلت آپ حضرات کے سامنے آتی ہی رہتی ہے اور آج آئے گی بھی۔ گزشتہ جو میرا مضمون باقی رہ گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقیں پیدا فرمائی، جس میں فرشتوں کا بھی ایک عالم ہے، جنتوں کا بھی ایک عالم ہے، اور بھی بہت سارے فرشتے اور بہت ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ اس میں انسان کو بھی پیدا کیا، لیکن انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ جل جلالہ و امن والوں نے انسان کو جو عظمت عطا فرمائی، جو بزرگی عطا فرمائی، جو اونچائی اور برکت عطا فرمائی، جو بلندی نصیب فرمائی، وہ بزرگی، وہ بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری مخلوقوں کو عطا نہیں فرمائی۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو ہم نے بہت ہی زیادہ کرامت سے نوازا، اکرام سے نوازا، عزت سے نوازا، اشرف المخلوقات بنایا۔ جتنی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، ان ساری مخلوق میں سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ فضیلت والا، شرافت والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ بزرگوں اور دوستوں، میں نے گزشتہ بتایا تھا کہ بہت ساری چیزیں ہم سوچتے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوقات میں انسان ہی کو سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ بہتر کیوں بنایا۔ حالانکہ ہماری پیدائش تو ہوئی ہے مٹی کے ذریعے سے، اور مٹی تو بہت ہی کیا ہے، ذلیل ہے، رذیل ہے، اور ہر ایک آدمی اس کے اوپر پاؤں رکھتا ہے، پاخانہ کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، اوپر ڈالو تو بھی وہ نیچے آ جاتی ہے، اپنی اصلیت کے اوپر ہی آتی ہے، پڑی رہتی ہے وہ۔ اور اسی وجہ سے جس کو اس وقت ہم شیطان کہہ رہے ہیں، ان کو سب سے پہلے حسد، بغض، کینہ، جو بھی کہہ دیجئے، وہ پیدا ہوا۔ بزرگوں اور دوستوں، اپنے دلوں میں حسد، بغض اور کینہ، یہ بہت ہی بڑا مرض ہے، کینسر سے بھی بڑا مرض ہے۔ اس مرض سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہمارے دو دشمن یا دو موانعات، دو رکاوٹیں ہمارے سامنے پیدا کی۔ ایک رکاوٹ تو پیدا کی شیطان کی، اور دوسری رکاوٹ پیدا کی ہمارا نفس
جو ہمیں نفس دیا ہے وہ نفس بھی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے ہر آن اور ہر لمحے ہم کو بری چیزوں کے کرنے کا حکم دیتا رہتا ہے۔ تو شیطان ہم کو برے راستے کے اوپر لے جانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور ہمارا نفس جو ہے وہ ہم کو برے راستے کی طرف، بری چیزوں کی طرف لے جانے کی کوششیں کرتا رہتا ہے۔ اب ایمان والا آدمی جو ہے وہ نہ تو نفس کی بات کو مانتا ہے نہ شیطان کی بات کو مانتا ہے، اور اللہ کی بات کو مانتا ہے۔ مثلا نفس کہتا ہے کہ سو جا سو جا سو جا، پھر نماز پڑھ لینا، ابھی 10 منٹ باقی ہے، ابھی 5 منٹ باقی ہے، بہت ٹھنڈی ہے، سوتے رہو سوتے رہو۔ شیطان بھی کہے گا سوتے رہو سوتے رہو۔ اب یہ ایمان والا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہ، نیند مجھے بہت پسند ہے، باہر بہت ٹھنڈ ہے، لحاظ میں بہت بہترین گرمی ہے، ہیٹنگ بھی بہت اچھی ہے، لیکن میرا اللہ کہتا ہے کہ نماز کے لیے آؤ، حی علی الصلاۃ، الصلاۃ خیر من النوم۔ اس وجہ سے میں سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں۔ بزرگ اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز سب سے زیادہ پسند ہے، اور یہ انسان کرتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ یہ خلاصہ ہے یہ پوری باتوں کا۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے 2 دشمن پیدا کیے، ایک تو ہے شیطان، اور شیطان کے متعلق میں نے گزشتہ تمہیں قرآن پاک کی آیت بتایا تھا کہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اللہ جل جلالہ و امن والو کہتا ہے کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ قرآن کہتا ہے عدو مبین، اور جب اللہ کہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے تو پھر اس میں شک کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں۔ لیکن بڑا افسوس ہے کہ جب اللہ تو کہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے، ہم بھی کہیں کہ ہاں شیطان دشمن ہے، لیکن بات مانیں گے دشمن ہی کی، بات مانیں گے دشمن کے کہنے کے مطابق ہی ہم کریں گے، ایسا امتن ہوتا ہے۔ بہرحال میں ابھی بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ شیطان تمہارے لیے کھلم کھلا دشمن ہے۔ شیطان کبھی ہمیں کوئی ہمارے لیے جو خیر ہو، ہمارے لیے جو بھلائی ہو، ہمارے لیے جو اچھی چیز ہو، شیطان کبھی اس کی طرف ہماری رہنمائی نہیں کرتا۔ اور اگر کبھی شیطان نے کسی اچھی چیز کی طرف ہماری رہنمائی کی بھی تو ابھی اس میں کوئی نہ کوئی داؤ، اس میں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی کینے کی بات ضرور اس میں مخفی ہوگی، پوشیدہ ہوگی اور ظاہر ہوگی۔ بہت سارے واقعات ہیں کہ جس واقعات کے ذریعے سے آپ کو میں سمجھا سکتا ہوں کہ شیطان ہر وقت ہمارے دشمنی میں لگا ہوا ہے۔ اس نے تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہا ہے کہ اس انسان کی وجہ سے، آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے جہنم میں جانا پڑ رہا ہے۔ میں تو جہنم میں جاؤں گا، لیکن اس آدم کی اولاد کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، اس کو میں بہکاؤں گا دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اور ان کو بھی غلطی میں مبتلا کر کے میں خود بھی جہنم میں جاؤں گا اور ان کو بھی لے جاؤں گا۔ بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت کہا تھا کہ تو جہنم میں جائے گا، اور جو تیری بات مانے گا میں بھی اس کو جہنم میں داخل کروں گا، مجھے جہنم میں داخل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن جو میرے عباد صالحین خالصین ہیں، جو میرے سچے بندے ہیں، جو میرے خالص بندے ہیں، وہ کبھی تیری بات کو نہیں مانیں گے۔ اللہ جل جلالہ و من والہ مجھے اور آپ حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب مقرب بندوں میں شامل فرمائے۔ بزرگوں اور دوستو، شیطان کی ہر طرح سے وہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے، دل میں خیالات برے برے پیدا کرتا رہتا ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ کرو گے اچھا ہوگا،
اور کیا ہے آج پھر جہنم کا حقدار بن جاتا ہے۔ قرآن پاک میں جہنم میں جب جائیں گے اس کی بھی واقعات اور وہاں کیا کیا بات ہوگی وہ بھی قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ وہاں جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنمی شیطان کے اوپر لعنت کریں گے کہ تیری وجہ سے، تیرے کہنے کی وجہ سے، تیری بات کے ماننے کی وجہ سے ہمیں جہنم میں آج جانا پڑا۔ اس وقت شیطان کیا کہے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ شیطان کہے گا کہ بھئی مجھے کیوں لعنت کرتے ہو، میرے اوپر کیوں برائی بھلائی کرتے ہو، میں نے کون سی تمہارے اوپر زبردستی کی تھی؟ کہیں لکڑی لے کر کھڑا ہو گیا تھا، مار پیٹ کر تم کو روک رہا تھا؟ میں نے تو صرف دل میں خیال ڈالا تھا، عمل تو تم نے کیا تھا۔ تم اپنے نفس کو ملامت کرو، مجھے ملامت مت کرو۔ بزرگوں اور دوستوں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں جاننی چاہیے، سمجھنی چاہیے، لیکن وقت کی قلت ہے، تنگی ہے، وہ تفصیل کر بھی نہیں سکتا۔ میں ابھی صرف یہ بتا رہا تھا کہ یہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے عدو مبین، کھلا دشمن کہا، اور میں نے کہا کہ اگر وہ کبھی اچھی بات کرنے کے لیے کہتا بھی ہے تو اس اچھی بات میں بھی اچھائی نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی برا ضرور ہوتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔ ملک شام کے گورنر تھے، حضرت عمر نے ان کو ملک شام کا گورنر بنایا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی تھے، وحی آتی تھی تو ان سے کتابت لکھواتے تھے۔ اتفاق کی بات، بہرحال انسان ہے، اتفاق کی بات کہ کسی روز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہجد کی نماز فوت ہو گئی۔ صحابی تھے، تہجد فوت ہونے کے بعد ہمیں تو تہجد پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، توفیق ہی نہیں ملتی، اور جب پتہ بھی نہیں، دل میں ذرا سا افسوس بھی نہیں ہوتا کہ تہجد پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، اور کیا ہے نہیں پڑھی گئی تو کیا حرج ہے۔ لیکن یہ تو صحابی تھے، صبح کو اٹھ کر بہت روئے، اتنا روئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کی، اپنی غلطی کا اظہار کیا، اپنی سستی کا اظہار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عاجزی کرنے کی وجہ سے، اس توبہ کرنے کی وجہ سے، اس معافی مانگنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تہجد پڑھے اور پڑھتے اور جتنا ثواب ملتا تہجد پڑھتے اور جتنا اونچا درجہ ملتا اس سے اونچا درجہ دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مانگنے سے بہت کچھ ملتا ہے بھائی۔ دوسری رات آئی، میں نے ابھی بتایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے ملک شام کے، اور بڑی حفاظت سے، سیکیورٹی کے ساتھ وہ رہتے تھے۔ تہجد کا وقت آیا تو کوئی آدمی ان کے کمرے میں داخل ہوا، اور داخل ہو کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھٹکھٹا کر کہہ رہا ہے اٹھیے، تہجد کا وقت ہو گیا، اٹھیے تہجد پڑھ لیجیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ گئے، اور بڑا تعجب ہوا کہ اتنی سیکیورٹی میں کوئی آ نہیں سکتا، یہ کون ہے جو اس ساری سیکیورٹی کو چھوڑ کر یہاں پر آ گیا اور آ کر مجھے تہجد کے لیے اٹھا رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھائی تم کون ہو جو یہاں تک آ گئے تم؟ تو اس جھوٹے نے بھی سچ کہا کہ میں شیطان ہوں اور میں آپ کو اٹھانے کے لیے آیا ہوں تاکہ آپ تہجد پڑھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے بندے تیرا کام تو گمراہ کرنا ہے، نماز سے غافل کرنا ہے، اور تو مجھے نماز کی دعوت دے رہا ہے۔ تعجب ہے کہ نہیں؟ بڑی تعجب کی بات ہے۔ اور تو مجھے تہجد کے لیے اٹھا رہا ہے۔
تو کہ ہاں میں تمہیں تہجد کے لیے اٹھا رہا ہوں. کہا کہ بھائی کیوں ایسا کام کیوں کر رہے ہو؟ دل پسیج گیا، سدھر گیا، ساری برائیاں ختم ہو گئی. بڑا 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 اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، بڑا مکار اور بڑا چالاک ہے شیطان. درمیان میں ایک واقعہ ابھی ایک دم اس کی چالاکی کا مجھے یاد آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ آپ کلیم اللہ ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے میری سفارش کر دیجئے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ شیطان معافی مانگ رہا ہے، اس کو بھول کا احساس ہو گیا ہے، وہ توبہ کر رہا ہے، تو غفور رحیم ہے، اس کی توبہ کو قبول کر لے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر وہ توبہ کرے تو میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر ایک کی توبہ کو قبول کرتا ہے بشرطے کہ وہ توبہ اصول اور قانون کے مطابق ہو. اس میں بھی کہنے کو جی چاہتا ہے کہ ہماری توبہ کیا ہوتی ہے؟ ایک تھپڑ آہستہ سے ادھر مار دیا اور ایک تھپڑ آہستہ سے ادھر مار دیا، توبہ توبہ توبہ، بس یہ توبہ ہو گئی. یہ توبہ نہیں. یا ہاتھ اٹھا کر یا اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، زبان سے تو نکل رہا ہے معاف کر دے اور دل سے پتہ نہیں ہم کہاں کہاں سوچ رہے ہوتے. بھکاری جب مانگتا ہے اس وقت پوری توجہ سے وہ مانگتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے در کے بھکاری ہو کر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. یہ ہے صحیح مانگنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. اسے کہو کہ سچی توبہ کرے. کہا کہ سچی توبہ کیا ہوگی، کیسے ہوگی؟ کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، چل اس وقت صرف اس کی قبر کی طرف سجدہ کر دے، میں معاف کر دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا، کہا کہ بھائی تمہارے لیے تو آسان ہو گیا ہے، تمہاری توبہ قبول ہے، معاف کرنے کے لیے تیار ہے، بس حضرت آدم کے قبر کی طرف سجدہ کر دو. تو کہتا ہے کہ جب آدم خود موجود تھا اس وقت میں نے سجدہ نہیں کیا تو اس کی قبر کی طرف کون سجدہ کرتا ہے؟ یہ بزرگوں اور دوستوں، تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی تیرا تو کام یہ نہیں ہے، تیرے تو گمراہی کرنے کا کام ہے، یہ کیا؟ کہا کہ میرا کام تو گمراہی کا ہے. میں نے کل تمہاری تہجد فوت کروائی، لیکن تہجد چھوٹنے کی وجہ سے تم اللہ کے سامنے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ بغیر تہجد پڑھے تجھے تہجد سے زیادہ ثواب مل گیا. اس وجہ سے میں آج تمہیں اٹھا رہا ہوں. آج بھی سلائے رکھوں گا تو پھر رو گے تو پھر تمہارا درجہ اونچا ہو جائے گا. تو تہجد اس سے تو اچھا یہی ہے کہ تہجد پڑھ لو تو کچھ کم تو درجہ ملے تمہیں. دیکھو شیطان کی دشمنی کتنی ہے، اور اگر اتنے بھی نہیں سمجھ میں آئی تو ایک دوسرا واقعہ اور سنا دوں. ایک آدمی کسی دیوار کے سائے میں لیٹا ہوا تھا. ایک دم ایک شیطان انسانی شکل میں آیا اور آ کر اسے اٹھاتا ہے کہ بھائی اٹھ 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 اٹھ، یہ دیوار گرنے والی ہے، ابھی دیوار گر جائے گی تو دب جائے گا، مر جائے گا. یہ اٹھ گیا اور اٹھ کر ہٹنے کے ساتھ ہی وہ دیوار گری اور وہ بچ گیا. یہ اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے کہ تیرا بہت بہت شکریہ ہے، تو نے مجھے اٹھایا، بہت اچھا کیا، ذرا بتا تو صحیح تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں. کہا کہ شیطان، تو تو ہمارا دشمن، تو نے ہماری جان بچائی. کہا کہ ہاں، اگر تم مر جاتا، دیوار میں دب کے مر جاتا، تو تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں شہادت کا درجہ ملتا.
اور میں کیسے پسند کر سکتا ہوں کہ ایک انسان کو شہادت کا درجہ ملے، اس لیے میں نے تمہیں اٹھا دیا. یہ ہے صد عدو مبین. بزرگوں اور دوستوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 رکاوٹیں ہمارے لیے پیدا کی ہے. ایک ہے شیطان اور ایک ہے نفس. شیطان کتنا دشمن ہے اس کی بتائی. اتنا سارا ہونے کے باوجود قرآن کہتا ہے کہ شیطان کے جتنے بھی راستے ہیں، جتنے بھی طریقے ہیں، جتنے بھی مقاصد ہیں، جتنے بھی اس کے کیا ہے قید ہیں، وہ سب ضعیف ہے، کمزور ہے. شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کا ذکر کر لو، اللہ کو یاد کر لو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو، شیطان کی ساری طاقتیں سب ختم ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت آ جائے گی. بعض مرتبہ برے خیال آ جاتے ہیں، وہ ڈالتا ہے اور آدمی مجبور ہو جاتا ہے کرنے پر. اور اس وقت اگر وہ کہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے ساتھ ہی دل پر سے سارا بوجھ اگر ختم ہو جائے، سمجھ لو کہ یہ شیطان کی چال تھی اور لا الہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دور کر دیا. ذکر اللہ، اللہ کی یاد کرنا، اللہ کے احکامات کے اوپر چلنا. جب آدمی ارادہ کر لیتا ہے تو شیطان کی کوئی چال نہیں چلتی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امن میں آ جاتا ہے. قرآن پڑھنے سے پہلے کہا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان رجیم سے پناہ چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں پناہ دیتا ہوں، آ جاؤ، اب شیطان کچھ نہیں کر سکتا. دوسرا دشمن ہے نفس. انشاءاللہ موقع رہا تو پھر کسی وقت میں دوسرا ہمارا مقابل اور اس سے کس طرح بچنا چاہیے وہ بتائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت پڑھ لیں.